السلام علیکم قبلہ جماعت کے ساتھ جو مومنین نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کے جو اہم مسائل ہیں تو آپ اس میں تھوڑی روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت کے بہت سے ایسے مسائل ہیں اور جو اہم ترین مسائل ہیں جس کی طرف خاص کر کے جوانوں کی یا بچوں کی توجہ ہونی چاہیے، وہ اس سے غافل رہتے ہیں۔ لہٰذا جو اہم مسائل، امپورٹنٹ مسائل انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ آج بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امام جماعت جب جماعت پڑھا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، تو امام جماعت سے پہلے ہمیں کوئی عمل انجام دینا ہے یا انجام نہیں دینا ہے، اور اگر دے رہے ہیں تو کیسا ہے۔ اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو پڑھنے والی چیزیں ہیں، جو اذکار ہیں، مثلا رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، تشہد سلام کا ذکر ہے، ان اذکار میں جو پڑھنے والی چیزیں ہیں شریعت حکم لگاتی ہے کہ اگر آپ امام سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو اعمال ہیں، جو انجام دینے والی چیزیں ہیں، رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، سجدے سے سر اٹھانا ہے، رکوع سے سر اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، یا امام سے پہلے تکبیر کہنی ہے، کہتے ہیں یہ تمام کاموں میں امام سے پہلے ہمیں کوئی کام انجام نہیں دینا ہے۔ اگر عمدن ایسا کر رہے ہیں، جان بوجھ کر، تو ہماری نماز باطل ہے، اور اگر سہون کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صفوں میں کیسے کھڑے ہوں، جب جماعت ہو رہی ہے صفوں میں کیسے کھڑا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں مستحب ہے کہ صفیں منظم ہوں، یعنی بالکل سسٹم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ بھی مستحب ہے کہ شانے سے شانہ ملا ہو، یعنی اس طریقے سے مل کھڑے ہوں، گیپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں، بلکہ اگر ہم مل کے کھڑے ہو رہے ہیں، شانے سے شانہ ملا کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ عمل نماز جماعت میں مستحب ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کہ صفیں جو بناتے ہیں ہم، سجدگاہ کے ساتھ صفیں بنانا ہے کہ سجدگاہ ایک لائن میں رکھی ہوں، ٹھیک ہے، یا یہ کہ ہم جہاں کھڑے ہوں ہمارے قدم ایک لائن میں ہوں۔ تو اس میں یہ کہ نہیں، ہم سجدگاہ ہماری ایک لائن میں نہ ہو، بلکہ ہم جہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی جو لائن بنا رہے ہیں، ہمارے قدم ایک لائن میں ہوں، چونکہ سجدگاہ ہو سکتا ہے کسی کی ہائٹ زیادہ ہو، کسی کم ہو، تو وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن قدم ہمارے جو ہے وہ ایک ہی لائن میں ہونے چاہیے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جماعت میں امام کو کیا پڑھنا ہے اور مامومین کو کیا پڑھنا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس سے لوگ جو ہے وہ غافل ہیں۔ امام نماز جماعت میں امام صرف حمد و سورہ پڑھے گا، ٹھیک ہے، باقی چیزیں بھی وہ پڑھے گا، لیکن مامومین کو حمد و سورہ نہیں پڑھنا ہے۔ وہ امام پڑھ رہا ہے، لہذا مامومین سے، جو مومنین ہیں نماز پڑھنے والے، ان سے کفایت کرے گا، ان کو حمد و سورہ نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، تشہد پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، یا دوسرے جو واجب جو اذکار ہیں، تسبیحات اربع ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، مومنین کو خود پڑھنا ہے۔ امام تو پڑھے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر بھی واجب ہے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ البتہ یہ جماعت نے، بلکہ نماز آدمی فرادہ بھی پڑھ رہا ہے تو بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہم جہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارے دونوں پیروں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا ہیں، بالکل پیر چیر کے کھڑے ہوتے ہیں، بعض لوگ بالکل ملا کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، یعنی شریعت نے کیا بیان کیا ہے، کیا حکم ہے۔ کہتے ہیں 4 انگل، یعنی ہمارے دونوں پیروں درمیان کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ یعنی میکسیمم 1 بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے ان دونوں پیروں درمیان۔ یعنی اگر اس سے کم ہے تو بھی مشکل ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو بھی جو ہے وہ مشکل ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اب نماز جماعت ہو رہی ہے، کچھ چیزیں ہیں جو جیسے ہم نے بتایا کہ جو مومنین کو پڑھنا ہے۔ اب اس میں مومنین کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ان کی آواز کتنی ہونا چاہیے، اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ مکروہ ہے یہ عمل، یعنی جو مکروہات ہیں، مکروہ ہے کہ مامومین جو اذکار پڑھ رہے ہیں، جو مستحب اذکار ہیں، ٹھیک ہے، جو واجب ہیں، دونوں میں ہی اتنی آواز نہ ہو کہ امام تک پہنچے۔ تو یہ اگر امام تو یعنی کوئی انسان جو ہے وہ مثلا سورہ پڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، یا مثلا کوئی ذکر پڑھ رہا ہے، ذکر رکوع پڑھ رہا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو اتنی آواز بلند نہ ہو کہ امام تک پہنچے۔ یا جیسے کوئی اور سمع اللہ لمن حمدہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ رہا ہے سجدے درمیان، اس میں آواز اتنی بلند نہ ہو کہ امام جماعت تک پہنچے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر یہ عمل مکروہ ہے۔ اس کے بعد
اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماعت میں صف میں جگہ انسان کھڑا ہو رہا ہے، کھڑا ہونا کیسا ہے، یعنی کس طریقے سے جو ہے وہ انسان کا کھڑا ہونا ہے، جیسے کہ جماعت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اب ایک صف لگی ہوئی ہے، اب اگر کوئی انسان تنہا کھڑا ہے، یعنی صف یہاں پہ جگہ ہے، چاہے تو کھڑا ہو سکتا ہے، تو صف چھوڑ کر اگر کوئی پیچھے صف میں کھڑا ہو رہا ہے، پیچھے لائن میں، اور اس صف میں جگہ ہے، تو وہ اس انسان کا کھڑا ہونا مکروہ ہے، یعنی وہ وہاں پر جو کھڑا ہو رہا ہے جماعت میں وہ مکروہ عمل انجام دے رہا ہے، چونکہ یہاں پر لائن میں جگہ ہے، یہاں پر صف میں جگہ ہے، اگر جگہ فل ہو گئی ہو تو پیچھے کھڑا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز کا نماز صحیح ہے، لیکن کیا ہے، مکروہ ہے یہ عمل کہ وہ تنہا کھڑا ہو چکے، صف میں جگہ پائی جا رہی ہے۔ اور آخری مسئلہ کہ جو کہ بہرحال بہت پیش آتا ہے، اور یہ تھوڑا سا پریکٹیکل مسئلہ ہے، اس کو جو ہے وہ کر کے بتانا ہے ہم کو، کس طریقے سے بتانا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ پہلے سن لیں، پھر انشاءاللہ جواب جو ہے پریکٹیکل دیں گے۔ جو امام جماعت سے ایک رکعت پیچھے ہو، جیسے امام کی دوسری رکعت ہو اور کوئی مومنین میں سے کوئی ہے جس کی پہلی رکعت ہو، اور امام تشہد میں ہے، تو اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ جب امام تشہد پڑھ رہا ہے تو کیا کرے گا، دونوں انگلیوں پر بیٹھے گا، یعنی اس کی انگلیاں اس طریقے سے ہوں زمین پہ، پنجے کا اگلا حصہ جو ہے وہ زمین پہ ہو، پچھلا حصہ اٹھا ہو، اس طریقے سے پنجہ ہو، اور گھٹنا کیا ہے، زمین پر نہیں ہو، یعنی احتیاط یہ ہے کہ اس طریقے سے اس وقت تک بیٹھے جب تک امام کا تشہد نہ ہو جائے، جب تک امام تشہد پڑھے گا اس کو اسی طریقے سے بیٹھنا ہے۔ یا جیسے اور کسی اور رکعت میں ہوں، مثلا امام جو ہے وہ سلام پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تشہد پڑھ رہا ہے، اور آپ نماز میں شریک ہوئے ہیں، آپ کی رکعت جو ہے وہ آپ کو تشہد نہیں پڑھنا ہے، سلام نہیں پڑھنا ہے، تو آپ کیا کریں گے، بیٹھیں گے، انگلیاں زمین پر رکھیں گے، گھٹنا اٹھا کے بیٹھیں گے، اور آپ کے پنجے جو ہے وہ اگلے پنجے زمین پر ہوں گے۔ کس طریقے سے ہم یہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے کہ اگر کوئی امام تشہد کی حالت میں ہے اور ہم جو ہے وہ جماعت میں شریک ہوئے ہیں اور ہماری ایک رکعت امام سے پیچھے ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، وہ انشاءاللہ کر کے بتاتے ہیں۔ فرض کریں کہ جیسے امام کی دوسری رکعت امام تشہد پڑھ رہا ہے اور ہماری پہلی رکعت ہے، ٹھیک ہے، تو امام جب تشہد پڑھنا شروع کرے گا تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس طریقے سے دونوں انگلیوں پر بیٹھنا ہے، اس طریقے سے دونوں انگلیاں ہماری زمین پر ہوں گی، گھٹنے ہمارے جو ہے وہ زمین سے اٹھے ہوں گے، اور پنجہ ہمارا اگلا پنجہ جو ہے وہ زمین پہ ہوگا، اور ایڑی جو ہے وہ اٹھی رہے گی۔ اس طریقے سے ہمیں اس وقت تک بیٹھنا ہے جب تک امام تشہد پڑھ رہا ہے۔ جب امام کا تشہد ختم ہوگا، جب امام اٹھے گا تو ہم بھی امام کے ساتھ اٹھ جائیں گے۔ بعض لوگ کیا ہیں، اس طریقے سے کیے رہتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ احتیاط یہ ہے کہ ہمارے گھٹنے اٹھے ہوں اور ہماری انگلیاں جو ہیں وہ زمین پہ اس طریقے سے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔